ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کے اندر ایک آزاد مشرک ہو اللہ کے ہاں غلام مسلمان کی زیادہ قدر و قیمت ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ تمہیں وہ غلام کے ہاں غلام کے مقابلے میں آزاد مشرک آزاد کافر تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہیں بڑا انسان لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، اور دوسری طرف ایک غلام ہے لیکن مسلمان ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اگر کسی کی قدر و قیمت ہے تو وہ مسلمان کی ہے. اور دوسری جگہ پر رب کریم یوں ارشاد فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِهِ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. کہ وہ انسان کہ جو پہلے اندھیرے کے اندر تھا اللہ نے اس کو روشنی دکھا دی. یعنی یوں کہہ لو کہ ایک انسان جو کفر کے اندھیرے میں تھا، جو ظلمت اور تاریکی میں تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی روشنی دکھا دی. اب ایمان کی روشنی اس کو مل گئی. دوسرا وہ انسان جو اندھیرے کے اندر ہے، جو سراسر ظلمت کے اندر ہے، اللہ کے ہاں دونوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ انسان ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی ہے. کہ ایمان کی روشنی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. سورۃ الاسلام سجدہ کے اندر رب کریم فرما رہے ہیں کہ کیا وہ انسان جو ایمان والا ہے اور وہ انسان جو ایمان والا نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خود ہی فرما دیا لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے ہاں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مسلمان کا مقام ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کے ہاں مقام رکھتا ہے. لیکن آج کا مسلمان جس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے عیب اس کو دکھاتا ہے. کبھی مذہب کی آڑ کے اندر، کبھی رشتہ داریوں کی آڑ کے اندر، اور کبھی معاملات کی آڑ کے اندر اس کو دوسرے کے عیب دکھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ دیکھ یہ کتنا برا ہے، یہ کتنا برا ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ نماز صحیح نہیں پڑھتا، یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا، یہ غلط آدمی ہے. اس کے لیے نفرت اس کے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ برے بندے میں لپنے ٹریا برا لپانا کوئی
جب میں اپنے اندر جاتی پائی میرے تو برا نہ کوئی. تو اللہ کے ہاں مقام مسلمان کا ہے، لیکن آج شیطان ہمیں دوسرے مسلمان کی کمیاں دکھاتا ہے اور اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کو خطاب کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑا پاکیزہ ہے، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑا احترام والا ہے، تو بڑی خوشبو والا ہے. اے کعبہ بے شک تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمان کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ نے مسلمان کو بھی پاکیزہ بنایا ہے، اللہ نے مسلمان کو بھی احترام والا بنایا ہے، اللہ نے مسلمان کو بھی عزت والا بنایا ہے. چنانچہ اسی عزت کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی کو حرام قرار دے دیا. کسی دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی کو حرام قرار دیا کہ مسلمان کا اتنا احترام ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں بیت اللہ کو خطاب کر کے. آج یقیناً کو بیت اللہ کی طرف غلط نظر سے دیکھے یا بیت اللہ کی گستاخی کرے. مسلمان کے اندر اتنی غیرت موجود ہے کہ مسلمان اس کا سامنا کرے اور اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دے. لیکن مسلمان تو یہ کیوں بھول گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بڑھ کر بھی ایک مسلمان کا مقام بتایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے لیے کہ ایک مسلمان غریب ہے، ایک مسلمان غریب ہے، دوسرا مسلمان امیر ہے. غریب مسلمان قیامت والے دن امیر مسلمان سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا. غریب ہے لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے. اور دوسری ایک اور حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر مسلمان غنی مسلمان سے آدھا دن پہلے جنت میں جائے گا، اور کل قیامت کے دن آدھا دن 500 سال کا ہوگا، 500 سال کا. اور علماء نے دونوں احادیث کے اندر تطبیق کی ہے کہ جن کے بارے میں آیا 40 سال پہلے جائے گا، یہ امیر اور غریب دونوں لوگ تھے جو مال کی طمع اور لالچ نہیں کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے. اور یہاں جو 500 سال کا فاصلہ آ گیا، اس میں غریب وہ ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا اور امیر وہ ہے جو مال سے محبت کرتا ہے. لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے، اس لیے جنت میں تو یہ بھی جائے گا لیکن 500 سال بعد میں جائے گا. تو یہ مسلمان کا اللہ کے ہاں مقام ہے.
مسلمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان اور دوسرا کافر. روایات کے اندر آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے مشرکین مکہ کے پاس گئے. بڑے بڑے چودھری بیٹھے تھے, بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے تھے, حضور ان کے ساتھ تبلیغ کر رہے تھے, حضور ان کو دعوت دے رہے تھے, ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے, اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. چند لمحوں میں ایک صحابی آیا. وہ صحابی نبینا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھوں سے نبینا صحابی تھے. انہوں نے نہ دیکھا کہ حضور کن کے ساتھ بیٹھے ہیں, کب بات کرنی چاہیے اور کب بات نہیں کرنی چاہیے. حضور بیٹھے ہیں, پیچھے سے آواز لگائی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ سکھا دیجئے. تو حضور چونکہ وڈیروں کے ساتھ بیٹھے تھے, گفتگو کر رہے تھے, درمیان میں اس کا بولنا حضور کو اچھا نہ لگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل آ گئے, جیسے غصے کے ساتھ بل آتے ہیں نا, پیشانی کے اوپر بل آ گئے. جیسا ہی یوں منظر میرے اللہ نے دیکھا, آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جا جبرائیل قرآن لے جا. جبرائیل آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن لے کر آیا ہوں. کیا قرآن لایا ہے؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. میرے حبیب آپ کی پیشانی پہ بل آئے. میرے حبیب ایک مسلمان, ایک صحابی آپ کے پاس آیا ہے جو دین کی طرف میں آیا ہے. آپ کا رب ہزاروں لاکھوں کروڑوں کافروں کے مقابلے کے اندر اس نبی نے مسلمان کو ترجیح دیتا ہے. میرے حبیب آپ کے پیشانی پہ یہ بل کیوں آیا؟ یہ نہیں آنا چاہیے تھا. کیا ہے؟ ایک مسلمان کا مقام ہے. آپ کی پیشانی پہ یہ بل نہیں آنا چاہیے. میرے حبیب آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے یہ آپ سے نصیحت حاصل کر لے, یہ پاکیزہ ہو جائے, اس کی زندگی اعلیٰ ہو جائے. ان کافروں کے بارے میں تو بھی کچھ پتا ہی نہیں, یہ تو آپ کی بات سنتے بھی ہے یا نہیں سنتے. تو یہ ایک مسلمان کا مقام ہے اللہ کے ہاں کہ اپنے حبیب کو بھی تنبیہ کر دیں. میرے حبیب ایسا نہ کرے. اللہ اکبر, یہ مسلمان کا مقام ہے اللہ کے. لہذا آج کا کفر کا مسلمان اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ایک مسلمان کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے عزت کروں گا, ادب و احترام کروں گا, اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی دیکھی بھی, کوئی غلطی دیکھی بھی, اللہ کی رضا کے لیے معاف کروں گا, اور یہ کہوں گا کہ میرے اندر بہت ساری ہے. جب اللہ معاف کر رہا ہے تو بندے تیری کیا حیثیت ہے, تو کیوں نہیں معاف کرتا؟ ایک مسلمان کے لیے سارا نظام اس نے چلایا ہوا ہے, تو آج مسلمان تجھے کیوں نہیں صبر آ رہا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے.
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو آج مسلمانوں، آج کے بعد انشاءاللہ مسلمانوں کی کمیوں کو نظر انداز کریں گے انشاءاللہ، پیار محبت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔